وہم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل کو سارے خطوط اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کہانی اچانک سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کو رخسانہ بیگم کی چالوں کو اور ساتھ ساتھ ان کو مات دینے کی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ جتنی چالاکی کے ساتھ رخسانہ بیگم نے بیچاری ایشل کو اپنے شوہر کے سامنے بہت زیادہ رسوا کر دیا تھا، اب وہی ایشل اپنی ساس کا سارا سیکرٹ سب کے سامنے ریویل کرنے والی ہے، کیونکہ اب اس کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے اس کے بیٹے کو بھی کانفیڈنس میں لے کے ساری باتیں بتا دی ہیں، اور وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے کہ اس کی والدہ نے ساری حقیقت اس سے کیوں چھپائی۔ ایشل تو اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے کامیاب تو ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ معلوم نہیں کہ جب رخسانہ بیگم آخری ترپ کا پتہ سب کے سامنے لائے گی تو پھر یہ کہانی بھی عنقریب کھلنے والی ہے کہ فرید اس کا اور اس کے والد کا بیٹا ہے۔ اور یہ کہانی جب سب کے سامنے کھل کر آئے گی تو پھر اس کے بعد فرید، جو کہ پہلے ہی اپنے والد سے ناراض تھا، اب جب اس کو اپنے والد کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر گھر میں ایسا طوفان مچنے والا ہے کہ جسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور ایشل کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ افسوس بھی ہوگا کہ اس نے کہانی کو کھول کر سارا کا سارا سچ تو سب کے سامنے لے آیا، لیکن اس میں اس کا باپ کتنا زیادہ ذلیل و رسوا ہو چکا ہے اس کا تو اس نے اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ خاور کو تو اب اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب اس کی بیٹی اس کی سچائی جان چکی ہے، اور وہ اس سے سوائے نفرت کی اور کچھ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ جتنی زیادہ چالاکی کے ساتھ وہ رخسانہ بیگم اور اپنی کہانی کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہا تھا، اب وہ کھل کر جب اس کے سامنے آئی ہے تو اس کو اپنے باپ کی ساری نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جتنی چالاکی کے ساتھ اس نے رخسانہ بیگم پر سارا کا سارا قصور ڈال دیا تھا، اب سچائی جاننے کے بعد وہ اپنے والد کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گی۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف، رخسانہ بیگم اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جوں جوں اس کی سچائی کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے تو ان کو بھی اس سے نفرت ہوتی چلی جائے گی کہ یہ کتنی چالاکی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اولاد کی اجازت نہیں دے رہی، اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف جتنا بھیانک اور ہولناک کھیل کھیل رہی ہے اب وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ رخسانہ بیگم کے پاس سوائے اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں سے لینے کے اور کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہنے والا، کیونکہ جتنی زیادہ چالاکی اور صفاقی کے ساتھ یہ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولتی آ رہی ہے، اب باری اس کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رائٹر اس کی زندگی میں اس کے پچھتاووں کے ساتھ اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو تب تک آج کے پرومو ریویو کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔